السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں۔ جمیل احمد میرا نام، چینل کا نام دل کی باتیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سائیں نذر عباس صاحب، اور ہمیں غالب کی شاعری سمجھائیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں سائیں نذر عباس صاحب سے کہ وہ یہ ہمیں سمجھائیں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ سر آج کے شعر سمجھنے سے پہلے ہم ایک اور شعر کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ چلیے بتائیں۔ وہ شعر ہے، ایک جو ہے پرانا شاعر ہے چک بست، جی نام اس کا ہے چک بست، پرانا شاعر ہے۔ اس کا ایک شعر ہے جو ہم عموماً کلاس میں بھی پڑھاتے ہیں، بایولوجی کی کلاسز میں، اور وہ شعر ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب، آرگنائزیشن آف سرٹن ایلیمنٹس از دا لائف۔ زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ موت انہی کا، جب وہ ذرات بکھر جاتے ہیں، جب وہ ایلیمنٹ سیپریٹ ہو جاتے ہیں، ڈس اورینٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے وہ یہاں پہ ڈیتھ ہے، فنا ہے، پھر وہ چیزیں سب جو ہے بکھر جاتی ہیں، زندگی کا پورا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ غالب کا جو آج کا شعر ہے وہ بھی اسی تناظر میں، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، سمجھے کہ غالب کا شعر ہے کہ نظر میں ہے ہماری جادِ راہ فنا غالب، نظر میں ہے ہماری جادِ راہ فنا غالب، کہ یہ شیرازہ ہے عالم کے اجزاء پریشاں۔ پڑھیں آپ ایک دفعہ، پھر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شیرازہ ہے عالم کے اجزاء پریشاں کا۔ صحیح، اجزاء پریشاں کا۔ اچھا، الفاظ کی میننگ ہے؟ الفاظ کی میننگ میں جادہ جو یہاں پہ ہے، جادہ یعنی رستہ، راہ۔ صحیح۔ شیرازہ انتظام، تانا بانا، سلسلہ، جو اجزاء ہیں جو کسی چیز کو مل کر بناتے ہیں، تانا بانا ان کا بنتا ہے، اس پوری جو ہے وہ یہاں پر اسٹرکچر بناوٹ کو ہم شیرازہ کہتے ہیں۔ پریشاں یعنی منتشر ہونا، ڈسٹرب ہونا، ڈسٹرائے ہونا، یہ چیز جو ہے وہ یہاں پہ ہے پریشاں۔ مضطرب، اضطراب کی کیفیت ڈیولپ ہو جائے، یہ کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے شیرازہ یا پریشاں۔ اور عالم اپنا دنیا اور جہان ہے، باقی تو تقریباً ورڈ جو ہے وہ یہاں پہ ایک جیسے ہی ہیں، لیکن اس میں کچھ جو ہے وہ اصطلاح ہیں چھوٹے چھوٹے۔ وہ چھوٹے کیا ہیں؟ اجزاء پریشاں، اجزاء کا پریشاں ہونا، نظر میں ہے ہماری، یا نظر میں ہے، نظر میں ہونا۔ تو نظر میں ہونا کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں کبھی بھی اس چیز کو بھولا نہیں، میں اس بات کو نہیں بھولا ہوں کہ یہ جو شیرازہ عالم ہے، اس کے اوراق ایک دن بکھر جائیں گے۔ زندگی کے جو اوراق ہیں، عالم کے جو اوراق ہیں، یہ ایک دن بکھر جائیں گے، میں اس چیز کو کبھی بھولا نہیں ہوں۔ فوکس میرا وہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جو ہے وہ یہاں پہ اس چیز کو نظر میں رکھا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ راہ فنا غالب۔ کیونکہ ان کی بناوٹ ہی کس چیز کی ہے؟ ان کی بناوٹ ایسی اجزاء پر ہے جو مستقل نہیں ہے، ایک دن ان کو منتشر ہونا ہی ہونا ہے، ان کو بکھرنا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں بکھرتی ہیں، بکھر جائیں گی، اور میں بھول کر بیٹھ جاؤں، صحیح، تو میں اس کو بھولا نہیں ہوں، میرے ذہن میں ہر وقت میرے سامنے راہ فنا جو ہے وہ مجھے یاد ہے، میں کبھی بھی اس کو بھولا نہیں۔ اور اس سے ہم اپنا نفس کا تزکیہ بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح، یہ سب چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ ہو سکتی ہیں۔ تو غالب کا ایک سمپل سا میسج ہے، لیکن ہے بہت بڑا میسج۔ یہ جو میسج تو بہت اچھا لگا، اور سر نے بہت ہی اچھے طریقے سے واضح بھی کر دیا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میسج بھی آپ کو پسند آئے گا، یہ جو شاعری بھی سمجھ میں آئے گی، سمجھانے کا سر کا انداز بھی سمجھ میں آئے گا، ہمارا یہ پروگرام بھی جو آپ کو مزہ دے گا۔ سب کے پسند کریں گے، لائک کریں گے نا، تو ہمیں پتہ چلے گا آپ کے کیا خیالات ہیں۔ کمنٹ میں بھی ہمیں بتا دیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے، اور کوئی آپ کا پسندیدہ شعر ہو جس کو آپ سمجھنا چاہتے ہو تو وہ بھی ریکویسٹ کریں، ہم سر سے کریں گے کمنٹ میں، وہ ہمیں سر سمجھا دیں گے۔ اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں پھر موقع دیں گے، ہم کسی اور ویڈیو میں آئیں گے۔ ابھی ہم کرتے ہیں اللہ حافظ۔